سبحان اللہ. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے امی دنیا سے چلی گئی میں خدمت نہیں کر سکا، ابو دنیا سے چلے گئے میں خدمت نہیں کر سکا. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس لیے پریشان ہوتا ہے فلاں ضرورت مند میرے پاس آیا، میرے پاس تھا نہیں کہ میں اس کو نوازتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کونین کے امام نے ایک مرتبہ اپیل کی، آپ نے درخواست فرمائی کہ لوگوں فلاں غزوے کے لیے ضرورت ہے تو جو ہو سکتا ہے تم جمع کرواؤ. تو ایک صحابی پریشان ہوئے، ساری رات پریشان بے چین مضطرب، کبھی اٹھتے ہیں مصلی پہ قیام کرتے ہیں اور دل کے اندر یہ خیال ہے اللہ آج تیرے حبیب نے جس انداز سے اپیل کی اور دینے والوں کو جنت کی بشارتیں سنائی، خدایا میرے پاس ہوتا تیری عزت کی قسم میں نچھاور کرتا. اس بندے کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے رات بھر پریشان ہونے کے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے رات بھر بولیں، لیکن یہ پریشانی کسی وجہ سے تھی. یہ کہے کی پریشانی کہ فلاں بندے نے میرا سلام نہیں لیا، یہ کہے کی پریشانی کہ فلاں بندے نے میرے چودھری نہیں آکھیا، یہ کہے کی پریشانی کہ فلاں بندے نے میری بات نہیں مانی. باتیں تو لوگ رسول کی بھی نہیں مانتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا ہے؟ اللہ نے رسول کو فرمایا تھا نہیں مانتے نہ مانے، مانتا علیہم بمسیطر، یہ جائیں بھاڑ میں، تم نے بات پہنچا دی بس، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھری بزم کے اندر مجھے یہ کہہ دیا، یہ کہے کی پریشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جاتا تھا اور پریشان کسی پریشان ہونے والی بات پہ ہوا کر، ٹینشن کسی بات کی لیا کر، پریشانی کسی بات کی لیا کر. یہ زندگی ہے، یہ ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں تیری زندگی کے سامنے، جان ہے تو جہان ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ذہن کے اندر رکھ کے کڑتا رہنا، پورے دن اپنے آپ کو عذاب کے اندر ڈالے رکھنا، یہ کوئی زندگی ہے؟ خوش رہا کرو. یہ پریشان ہوا کسی وجہ سے، سبب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اپیل فرمائی تو میں اللہ تیری ذات کی قسم میں دیتا میرے پاس ہوتا تھا. صبح صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے مجمع کے اندر تعریف فرمائی کہ لوگو تم سب نے بڑا خرچ کیا، صدقہ کیا، تم نے خیرات کی، لیکن ایک شخص نے اللہ کو رات راضی کر دیا. جبریل آئے، جبریل علیہ السلام سیلام البلا میں ہے یہ واقعہ، جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور ان کا خرچ کرنا انہوں نے میرے سامنے رکھا ہے کہ آسمانوں پہ اللہ نے اسے قبول فرمایا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے کو تمہارے سامنے لاؤں اور میں تمہارے ساتھ اس کا تعارف اور اس کا تمہارے ساتھ تعارف کرواؤں. اس اللہ کے بندے کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ آپ ذرا یہاں قریب آئیں تو اس کی آنکھیں ابل پڑیں اور اس کے جملے یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی شرمندگی میں رہا کہ میں نے کچھ دیا نہیں، اسی پریشانی میں رہا اور اب وہ میرا بھید کھل گیا کہ میں نے واقعی کچھ نہیں دیا. یہ تو اور شرمندگی کا مقام ہے. فرمایا نہ شرمندگی کا مقام نہیں، یہ ڈھیر خرچ کرنے والے اس مقام تک نہیں پہنچے، تیری پریشانی نے تجھے جس مقام پہ پہنچا دیا. وہ پریشانی کس وجہ سے تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو میرے پاس ہوتا تو میں دیتا. دوسروں کی قبولیت کے تو اعزازات اور مقبولیت کے پروانے تو اتنی جلدی نہ آئے جتنا کسی اچھے کام کی پریشانی لینے کی وجہ سے مقبولیت کے پروانے اس کے لیے آ گئے. وہ چاچ دی گل تو پریشان ہویا کرو، ایک ہی نہیں پلیاں چاچ جہاں بیلی مسالہ تھوڑا ہے یہ پریشان ہوگا، میری جتی پالش نہیں ہوئی پریشان ہو گئے، میرا سوٹ استری نہیں ہویا یہ کوئی پریشانی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں. پچھلے جمعے ہم نے افتتاح کیا اس مرکز کا جو ہم بنا رہے تھے، اللہ اسے آباد فرمائے. تو رات بھر ہم کام کرتے رہے تو صبح میرے ہاتھ میں جو کپڑے آئے وہ میں نے پہن لی، میرے خیال تک نہیں ذہن میں. جمعہ پڑھایا، اللہ نے کامیاب کر دیا، دعائیں آپ کی بلے بلے اللہ تعالیٰ نے کروا دی. لوگ رو رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، ماحول بن گیا ایک روحانی ماحول. الطاف صاحب تشریف لائے، پروفیسر یاسین ظفر صاحب تشریف لائے. تو میرا ایک ساتھی یونیورسٹی کا وہ مجھے سائڈ پہ لے جا کے کہنے لگا اگے پیچھے لاڑا بن کے پھردے ہوندے ہوتے اج تسی ہوئی ماتو بنے ہو.
ہم نے کہا تو بہت بڑا کلا رکھا ہوگا، آج افتتاح ہے اور جابری بہت خوبصورت قسم کا لباس قاری صاحب نے پہنا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کی توجہ دلانے سے پہلے میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ میرا جمعہ کامیاب ہوا الحمدللہ، کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ قاری صاحب کے کوٹ پہ سلوٹ پڑی ہوئی ہے، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے چکر ہے نا۔ او عزیزوں، میں یہ آپ کا یہ سیکھا ہوا سبق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ گھر کے اندر دال ہے، بہت بڑا مہمان آ گیا، کوئی ضرورت نہیں پریشانی لینے کی۔ مہمان کیا کہے گا؟ مہمان کیا کہے گا؟ بڑا بننے کے چکر میں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی نہیں کرتے، لوگ کیا کہیں گے؟ جو ہے رکھ دیں، جو نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، اخلاص کے ساتھ رکھیں، اللہ اس دال کے اندر ذائقے پیدا کر دے گا۔ اسے بتائیں، ہمارے مشائخ کا یہ طرہ امتیاز تھا، ان کا طرز زندگی تھا، جب ان کے گھر میں مہمان آتا تھا تو وہ جو چیز ہوتی اس کے سامنے رکھ کے کہا کرتے تھے کہ جو موجود تھا اس میں ہم نے بخل نہیں کیا، اور جو موجود نہیں تھا اس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی۔ جو ہے وہ سامنے رکھ دے، اپنے آپ کو عذاب کے اندر ڈالنا کہ کیا کہے گا کیا کہے گا، کہنے دو۔ آپ کے قتل کا پرمٹ نہیں جاری کرنے لگا، آپ سے زندگی نہیں چھیننے لگا، کسی کے سٹیٹس کی خاطر اپنی ساری زندگی کے چین کو آپ اضطراب کے اندر تبدیل کر لیں۔ وہ کہا کہ دودھ ہے تو چائے بنا کے دے دیں، نہیں ہے تو قہوہ بنا کے سامنے رکھ دیں، یہی ہے۔ باہر آئیں، لوگ کچھ بھی نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں ایک شادی میں جانا ہوا، اکثر جانا ہوتا ہے شادیوں میں، تو جب بڑے لوگوں کی شادیوں میں جاتے ہیں تو بے شمار قسم کی ڈشیں بنی ہوتی، بھنے ہوئے بٹیرے، مغز، پتہ نہیں کیا کیا، یہ جھینگے، 6-7 قسم کی فش، 15-20 قسم کی میٹھی ڈشیں۔ میری تھوڑی سی عادت ہے کہ میں نا بات کر دیتا ہوں۔ میں جب درس دینے لگا تو مجھے میرا ایک ساتھی کہنے لگا کہ یہ جس کی شادی ہے نا یہ دیوبندی ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے قاری عظیم صاحب کی گفتگو کروانی۔ یہاں بھی ہمارا ایک نوجوان ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، کہ اس نے میری گفتگو کے لیے اپنا ولیمہ لیٹ کر دیا، لیکن جب ہم وہاں سے نکلے تو وہ ہڑتال ہونا شروع ہو گئی، ہم پھر بھی نہیں پہنچ سکے۔ میں اس نوجوان کی محبت کی داد بھی دیتا ہوں، اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اس نے میری گفتگو کے لیے ولیمے کو لیٹ کیا، کہ وہ 14 تاریخ کو تھا جب میں نے نہیں آنا تھا، تو اس نے 21 کو کر دیا، لیکن 21 کو بھی میں نہیں آ سکا۔ تو جب نکلے تو ہمیں پتہ چلا کہ رستے بلاک ہو چکے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قاری صاحب کی گفتگو کروانی، میرے سے پہلے 1 مہینہ ٹائم لیا، اور جب میں گفتگو کرنے لگا تو میں نا شادی پہ جب جاتا ہوں تو میں وہاں یہ کہتا ہوں، لوگوں کھانا ضائع نہ کرنا، لوگوں کھانا رج کے کھاؤ، کھادے دا حساب نہیں، کھادے دا ٹیڈ اللہ دا لایا ہے، رج کے کھاؤ۔ تے اے نہ ہوئے کہ ایک بوٹی قیامت والے دن گل پہ جائے تو تے پھنسے پھرو کے ضائع کیوں کیتی سی۔ یہ لقمے گرے بان پکڑیں گے، یہ لقمے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ اگر ان ساڈا آپدا نہیں، ٹھڈ تے ساڈا آپدا ہے نا، ان پرایا تے ٹھڈ تے پرایا، رج کے کھاؤ جنہ اللہ دیتا ہے، لیکن برتن نو صاف کرو، برتن نو۔ تو وہ میرے کان میں آ کے کہنے لگا، آپ کی ساری گفتگو ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن اے روٹی والی گل نہ کرے آج۔ میں کہا میں سٹارٹ ہی روٹی والی گل تو لاؤں گا، یہی ہے نا کہ تم آگے سے نہ بلاؤ گے، لیکن یہ جو آئے بیٹھے تم نتیجہ دیکھو گے کہ پلیٹیں صاف ہوں گی، پلیٹیں صاف ہوں گی، اور پلیٹیں صاف تھیں۔ لاکھوں روپے کا کھانا کھلایا تو میں نے اپنے اس ساتھی سے پوچھا، کیا یہ جو اتنا ماشاءاللہ آپ نے خرچ کیا بھی اللہ آپ کی زندگیوں میں خوشی لے کے آئے، برکت لے کے آئے، عظیم اختر تو فقیر آدمی دعا کرے گا تمہارے لیے، ہم نے کیا لینا دینا، لیکن کیا آپ یہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پورے مجمع کے اندر کوئی شخص ہے جو اس کھانے کی بنیاد پہ آپ کو کہے جاؤ آپ جنتی ہو؟ کیا کہیں قرآن و حدیث میں 80 لاکھ روپیہ کھانے پہ لگانے کی فضیلت آئی ہے؟ 80 لاکھ روپیہ، 80 لاکھ روپیہ۔ مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ پر ہیڈ انہوں نے 3500 روپے دیا ہے، اور کتنے ہزار کا مجمع ہے، اور بید کے جو ڈبے بانٹے گئے، اس بید کے ڈبے کے اندر تقریباً 2-2 ہزار روپے ڈبے سمیت سامان ہے، اور ڈبوں کے اندر نوٹ بھی ہیں، ڈبوں کے اندر ڈبیاں چ نوٹ بھی نے۔
تو میں نے ایک ساتھی سے پوچھا کتنے نوٹ ہیں؟ انہوں نے کہا مختلف قسم کے ڈالے ہوئے ہیں، 1500 اور بعض ڈبوں کے اندر 5,000 کے نوٹ بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ ناجائز طور پہ اس طرح کا پیسہ ضائع کر کے یہ سمجھنا کہ ہمیں خوشیاں مل جائیں گی، یہ کہیں نہیں ہے۔ کیا اس 80 لاکھ سے، اس 40 لاکھ سے، اس 20 لاکھ سے کسی غریب کی 20 بیٹیوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ جو 80 لاکھ کیا گیا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں کیا گیا یا اس لیے کہ لوگ کہیں گے بلے بلے؟ یہ سب لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اپنے سٹیٹس کو بچانے کے یہ باطل دھندے ہیں صاحب۔ او عزیزو باہر آؤ، یہ مٹن کھانے والا پورا مافیا، ایک طرف چکن کی دیگ کھلی اور لوگوں نے چکن ڈال لیا، انہوں نے اپنی جانب سے تھوڑی سی تیزی کی کہ لوگ جب چکن ڈال لیں گے پھر ہم مٹن کی دیگ لے کے آئیں گے۔ اللہ کی قسم جب مٹن کی دیگ آئی میں نے اپنی آنکھوں سے چکن کی پلیٹیں اسی طرح بھری ہوئی دیکھی، لوگ چھوڑ کے مٹن کی طرف چلے گئے۔ لوگ کیا کہہ دیں گے کہ بھئی کھانا مزیدار نہیں تھا، یا لوگ کہہ دیں کھانا بہت مزیدار تھا۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، سارے میں بات مکمل کروں، چونکہ سمجھنے سمجھانے کی غرض سے جمعے پڑھائے جاتے ہیں نا، تو کبھی کبھی سمجھنے سمجھانے والی باتوں کو زیادہ ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اپنی بات کر لیتا ہوں۔ میرا بیٹا جوان ہو، میں اس کی شادی کروں، میں آپ کو 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلاؤں، آپ کہیں کیا بات ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ میرا قد 1 فٹ اونچا ہو جائے گا؟ مرکزی مسجد والے میری تنخواہ میں اضافہ کر دیں گے؟ پہلے میرے ساتھ 10 بندے سلام لیتے تھے، پھر 20 بندے سلام لینے لگ جائیں گے؟ میری گڈی پہلو 10 کلومیٹر کر دی، پھر 20 کلومیٹر کرنے لگ پائے گی؟ کیا ملے گا؟ یہ سوچا کریں، آپ بھی سوچا کریں سارے۔ جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ جمعے سوچنے سمجھنے کے لیے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اسٹیجوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ رحمت کائنات علیہ السلام کا دین خیر خائی کا دین۔ اچھا میں چکن بناؤں یا جو مجھے اللہ توفیق دے، آسانی کے ساتھ بغیر تکلیف میں پڑے ہوئے میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، اگر ان میں سے 2-4 بندے یہ کہہ دیں مجھے ہمیں مزہ نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ میں ممبر سے نیچے اتر جاؤں گا؟ یا میں سفید سوٹ پہنوں گا وہ کالے رنگ کا لوگوں کو نظر آئے گا؟ میں منہ پہ فیئر اینڈ لولی لگاؤں گا اور یوں محسوس ہوگا میں نے کالا صابن لگایا ہوا؟ یا میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھوں گا مجھے 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ پھر کیا ہے؟ ان سارے سٹیٹس کے چکروں سے باہر آئیں۔ ابن آدم کے لیے تو اتنا کافی ہے جتنا ایک راہ چلتے مسافر کے لیے، باقی خواہشات کے چکر نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کوئی مسکرا کے ملے تو الحمدللہ، کوئی مسکرا کے نہ ملے تو ثم الحمدللہ، کوئی دعوت میں بلائے تو الحمدللہ، کوئی نہ بلائے تو ثم الحمدللہ۔ فلاں نے 5,000 دیا، میں نے 10,000 دیا۔ باہر آؤ ان چکروں سے، جتنا خوشی سے دے سکتے ہو آسانی سے دے کے آؤ۔ ایسی نیکی کرنے کا فائدہ کیا جس کے بعد کر کے بندہ کڑتا رہے کہ میں نے یہ نیکی کیوں کی ہے؟ اتنی کرو جتنی برداشت کر سکو، خاندان کے ساتھ اتنا چلو جتنا سہ سکو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، سب سے مرکزی چیز تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی بھی اتنا اختیار کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ کوئی خوش نہیں ہوتا اس جہاں میں، کوئی راضی نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے بڑی بڑی پرسنالٹیاں گزر گئی ہیں اور لوگوں نے ان کے نام پہ کمایا کھایا، لیکن ایسے پلک جھپکتے انہوں نے پارٹیاں تبدیل کی اور وفاداریاں تبدیل کی۔ اگر لوگوں کو خوش کر سکتے ہوتے تو یہ لوگوں کو خوش کرتے جو اب بڑے بڑے لیڈر ہیں، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ آج ان کے ساتھ وفاداری کی قسمیں اٹھانے والے دوسری صف میں کھڑے ہوئے، دوسری صف کے ساتھ وفاداری کی قسمیں اٹھانے والے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اگر اتنے بڑے یہ چیمپئن بن کے لوگوں کو خوش نہیں کر سکے تو میں آپ کیا ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ایک بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، اور جب جانے لگے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، حضرت امیر معاویہ ان کی والدہ محترمہ سیدہ ہندہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ
اور ان کے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ سب کا سب صحابہ کرام کا گھرانہ ہے۔ بہت سارے صحابہ، اکثریت ایسی ہے جو پہلے اسلام میں نہیں تھے، بعد میں اسلام میں آئے، اسلام نے انہیں قبول کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں قبول کیا۔ جو اللہ کے حبیب کو قبول ہے وہ ہمیں بھی قبول ہے، جو اللہ کا رسول کا صحابی ہے وہ ہمارے لیے صحابی ہے۔ اور پچھلے دنوں وہ جٹوں کا جو بچہ ہے جس کی سروس ہوئی، اس نے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بڑی غیر محتاط زبان استعمال کی، جس کا نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ لوگ رفض ہی ہیں، رفض کے اندر پڑے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی انہیں پہچان اور معرفت ہی نہیں کہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اکثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ بیٹے جو بات سنا کرتی تھی نا، وہ بات یہ تھی کہ عائش، جس بندے نے لوگوں کو خوش کرنا چاہا، جس بندے نے لوگوں کو خوش کرنا چاہا اور لوگوں کو خوش کرتے وقت اللہ کو ناراض کر بیٹھا تو اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں گی، اور جس بندے نے اللہ کو خوش کیا اگرچہ لوگ اس سے ناراض رہے، اللہ اسے کسی قسم کی تھوڑ نہیں آنے دے گا۔ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے، اسی گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ اللہ مجھ آپ کو سمجھ کر کے زندگی کا طالب علم بن کے زندگی سے سیکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ واتباعہ ومن والا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کثرت سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوسرا یہ قرآن مجید کا وظیفہ ہے، اور دوسرا کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت کے ساتھ یہ پڑھا کریں۔ حاسدین ہیں اس معاشرے کے اندر رہنے والے، بہت سارے کمپلیکس کا شکار لوگ ہیں جو دوسروں کی نعمتوں پہ حسد کرتے۔ اگلے جمعے میں بھی اسی خطبے کا بقیہ حصہ معروضات جو رہ گئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کروں گا کہ ہم کس طرح بہت ساری